یہ ازل سے سلسلہ چلتا رہا کہ جہاں باطل اٹھتا ہے مقابلے میں حق بھی آتا ہے. اگر قابیل آیا تھا تو مقابلے میں حابیل بھی آئے تھے. اگر فرعون آیا تھا تو مقابلے میں موسیٰ بھی آئے تھے. اگر نمرود آیا تھا تو مقابلے میں ابراہیم بھی آئے تھے. اگر شداد اور حامان آئے تھے تو مقابلے میں موسیٰ اور عیسیٰ بھی آئے تھے. اگر سامنے سلمان تشیر آیا تھا تو مقابلے میں میرا ممتاز غازی آیا تھا. اور اگر مقابلے میں راجپال ہندو راجا آیا تھا تو مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے غازی علم الدین کو چن لیا تھا. اس کا سر قلم کرنے کے لیے اللہ نے غازی علم الدین کا انتخاب کیا تھا. راجپال ہندو ناشر کتابیں لکھتا تھا. کتاب لکھ دی اس نے، اوے بے وقوفا دنیا تے ہر موضوع تے لکھ لے لیکن میرے نبی دی شان دا موضوع بڑا حساس موضوع ہے. اس نے کتاب لکھی اور میرے حضور کے بارگاہ میں کوئی بے ادبانہ گستاخانہ کلمے لکھ دیے. سارے مسلمانوں نے مطالبہ کیا حکومت انگریز سے کہ اس کتاب کو چھاپنے سے روکا جائے، اس کتاب پر پابندی لگائی جائے، اس کے الفاظ نکالے جائیں، یہ ہمارے حضور کی شان میں توہین ہے. لیکن وہ کہاں سنتے تھے؟ وہ جو کفر کی عادت تھی، وہ جو کفر کی تاریکی تھی دل میں، انہیں کہاں سمجھ آتی تھی. لیکن یہ مسئلہ مسلمانوں کے لیے بڑا حساس تھا. انہوں نے سوچا اگر حکومت کچھ نہیں کرتی تو پھر اس شاخ کو خود کچھ کرنا پڑے گا. انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اگر حکومت اس معاملے میں ایکشن نہیں لے گی تو پھر ہم خود بخود کچھ کریں گے. غازی علم الدین سے پہلے دو غازیوں نے کوشش کی. ایک کراچی کے غازی عبدالعزیز تھے، ایک پٹنہ کے غازی تھے. ان دونوں نے اپنی کوشش کی لیکن وہ گستاخ رسول دونوں مرتبہ بچ گیا. لیکن تیسری مرتبہ حضرت غازی علم الدین شہید 17 سالہ نوجوان تھوڑے سے پیسے لے کر گھر سے نکلا ہے، ایک خنجر ہاتھ میں ہے اور چل ایسے رہا ہے جیسے عشق رسول کی سوغات اس کے سینے میں ٹھاٹھے مار رہی ہے. ایسے چلتا ہوا غازی پہنچا ہے اس راجپال کے اس دفتر میں. حکومت نے اسے 2 سپاہی بھی دیے تھے. وہ تھوڑا پرا گئے. حضرت غازی علم الدین نے جا کر وہاں دیکھا اور پہلے اسے وصیت کی. اپنے اس نظریے سے باز آتا ہے؟ اس نے کہا نہیں آتا. اس نے کہا پھر سیدھا ہو جا، محمد عربی کا غلام آ گیا. اس نے کہا ٹھیک ہو، تیری حالت ٹھیک کرنے آیا ہوں. یوں کر کے خنجر نکالا اور اس کے آر پار کر دیا. اس جہنمی کتے کو جہنم رسید کر دیا. اور میں نے کہا جب پہلے غازی عبدالعزیز آیا تھا نا تو اسے پتا چلا کہ کوئی غازی مجھے مارنے آیا ہے، اپنا دفتر چھوڑ کے بھاگ گیا. میں نے کہا بھاگ تو غازی علم الدین بھی سکتا تھا. تھانے میں رپورٹ بھی ہو گئی، اس کے سپاہیوں نے اطلاع بھی کر دی، آ کر انہوں نے پکڑ بھی لیا. لیکن غازی بتانا یہ چاہتے تھے لوگوں بھاگنے والے اور ہیں، محمد عربی کے غلام اور ہوتے ہیں، بھاگنے والے اور ہیں. رسول پاک کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ سینہ تان کے کھڑے تھے. پکڑ کر لے گئے جناب غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ. جیل میں مقدمے چلے. پہلے مقدمہ کسی اور وکیل نے لڑا، پھر مقدمہ اس نے لڑا جسے قائد اعظم کہتے ہیں. اور جا کر غازی سے 2 ہی سوال کیے. ایک مرتبہ کہہ دے کہ نہیں مارا، ایک مرتبہ کہہ دے کہ نہیں مارا. تجھے جتوانا اور نکلوانا میرا کام ہے، ایک مرتبہ کہہ دے کہ نہیں مارا. اس نے کہا کیوں کہوں نہیں مارا؟ مارا ہے. کیوں کہوں کہ نہیں مارا؟ مارا ہے. یہی تو متاع زندگی ہے، یہی تو میری زندگی کا اثاثہ ہے، یہی تو میرا کمال ہے. مارا ہے. قائد اعظم تھک ہار کر کہنے لگے جب خود بندہ اقرار کر لے پیچھے باقی شے کوئی نہیں رہتی. جس دن غازی علم الدین کی سزائے موت کا پروانہ اس کے سامنے لایا گیا، خدا کی قسم کوئی دنیا دار ہو موت کا نام سنتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے، آنکھیں الٹی ہو جاتی ہیں، جسم کب کبانے لگتا ہے، جسم میں لرزے آنے لگتے ہیں. اس غازی کی عظمت کو سلام جس کے سامنے موت کا پروانہ کھڑا ہے کہ سزائے موت سنائی گئی ہے، اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہے. خدا کا شکر ہے اس اندھیری کوٹری سے نجات ملے گی، میں مدینے کے سلطان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا. خدا کا شکر ہے کہ مجھے یہاں سے نجات ملے گی اور میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. گویا کہ غازی یہ کہہ رہے تھے آقا ایک جان تو کیا ہزاروں بھی ہوتی. جس حبیب نے طائف کے میدان میں پتھر ہمارے لیے کھائے، جس حبیب نے دعائیں ہمارے لیے کی، جس رسول نے ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کی،
آج اس رسول کی عزت پہ کوئی حرف اٹھائے اور عاشق قتل کرنے کے بعد، مارنے کے بعد انکار کر دے، یہ ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ غازی علم الدین کے چوکیدار آ کر کہنے لگے غازی ہم نے بڑی مرتبہ دیکھا ہے کمرے میں صرف روشنی ہوتی ہے اور دکھتا کچھ نہیں، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا چکر ہے، کیا سین کیا ہے؟ غازی علم الدین کہنے لگا تم نہ پوچھو یہ راز کی باتیں ہیں، تم نہ پوچھو یہ راز کی باتیں ہیں۔ ایک بندے نے بڑے رازدارانہ طور پہ غازی سے پوچھا غازی بتا تو صحیح وہ جب روشنی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کبھی کبھی حضور مجھے در پہ بلا لیتے ہیں، کبھی آمینہ کا لال خود جیل میں ملنے آ جاتا ہے۔ تو غازی حضور کے سامنے ہاتھ باندھ کے کیا کہتے ہوں گے؟ میرا وجدان کہتا ہے کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، آقا کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، سوڑیاں زلفاں والیاں کالیاں زلفاں والیاں آمینہ دے لال، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ نعرہ رسالت